اور اللہ کے معزز ترین مہمانوں، آپ کو یقیناً علم ہے کہ آج آپ الصادق ٹرسٹ کے مہمان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کی دعوت پر آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ کو جسم سے اٹھا کر اللہ اس مسجد میں لایا ہے اور آج کی اس عظیم ترین شب کے فیوزات سے وہ ہم سب کو نواز رہا ہے، یہ اس کی خاص عنایت بھی ہے اور اس کا کرم بھی ہے۔ یقین کریں کہ آج کی جو رات ہے یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، کوئی چھوٹی رات نہیں ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات۔ اب اس رات کے ان پلوں کو، ان لمحات کو آپ تقسیم کر لیں، آج کا ایک ایک پل سالوں پر زیادہ قیمت رکھتا ہے اور اہمیت رکھتا ہے۔ ایک شخص اگر سالہ عبادت کرے، ان سالوں کی عبادت کے مقابلے میں آج کی رات کی کچھ عبادات توقیت بھی رکھتی ہے اور قدر و قیمت بھی رکھتی ہے۔ وہ رات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے تمام مخلوقات کو، تمام انسانوں کو دعوت دی ہے کہ لوگ کر آ کر تو دیکھو کہ تمہارا خدا کتنا مہربان خدا ہے، آ کر ذرا مغفرت مانگ کر تو دیکھو کہ تمہارا رب کیسا رب ہے، ذرا معافیاں مانگ کر تو دیکھو کہ وہ کس طرح کا عفو درگزر کا عامل رب ہے۔ اس لیے کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے جب دروازے کھلے ہو تو پھر بدقسمتی ہوتی ہے اگر انسان ان دروازوں سے رحمت کے اس بحر بے کرا میں داخل نہ ہو سکے اور اللہ کی ان فیوزات سے استفادہ نہ کر سکے۔ آج کی رات تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اب آؤ، یہ لوگ، یہ جو 1000 لوگ ہیں مختلف علاقوں سے پوچھ کر آئے ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اپنے اعمال کے اعمال نامے میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے گناہوں کے علاوہ، لیکن ایک امید ہے کہ شب قدر ہوگی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اہل البیت کو اپنا شفیع بنائیں گے، سر پر قرآن رکھیں گے، لبوں پر اہل البیت اور 12 امام اور معصومین کا نام لیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا۔ اس امید پر یہ لوگ آئے ہوئے فرشتوں، آؤ اور ان گنہگاروں کی بخشش کے تمام سامان فراہم کرو۔ یہ مغفرت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، رحم کی رات ہے، برکت کی بھی رات ہے، مغفرت کی بھی رات ہے اور استغفار کی بھی رات ہے۔ ایک آیت کی تلاوت آج کی رات، صرف ایک آیت تلاوت ہے، الحمدللہ رب العالمین، سورہ حج کی پہلی آیت۔ ایک پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب آپ کی آغوش پر ڈال دیا جاتا ہے۔
آپ ہیں استغفراللہ ربی واتوب الیہ، اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت چاہتا ہوں، ایک دفعہ توبہ کر کے دیکھ، ایک دفعہ مغفرت مانگ کر دیکھ۔ یہ رات ایسی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس لوٹا دے، ایسی رات نہیں۔ آپ یہ بازاروں میں دیکھتے ہیں نا، آج کل ٹی وی پہ بھی جو جعلی بھکاری ہوتے ہیں ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہو ان دنوں میں جب رحمت کے دن ہے، مغفرت کے دن ہے، اگر کسی چوک پہ کسی اشارے پہ کوئی مانگنے والی یا مانگنے والا آپ کے پاس آئے تو بڑی مشکل سے مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو کچھ دیے بغیر گزر جائیں گے، کچھ دیے بغیر گزرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں چلو اس موقع پہ استفادہ کریں، کچھ نہ کچھ اللہ کی رحمت کمائیں اور اس محتاج اور غریب کی مدد کر دیں۔ لیکن اگر آپ کے سامنے وہ آپ سے فراڈ کر رہا ہو، ہاتھ آگے کیا ہوا ہو، دوسرا ہاتھ پیچھے شلوار کے اندر ڈال کے بتا رہا ہو کہ میں معذور ہوں، اور آپ کو پتہ چلے تو تب آپ کیا کرتے ہیں؟ تب آپ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس صادق ہو کر صدق کے ساتھ سچائی کے ساتھ آتا ہے تو آپ دل کھول کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس بھی اگر وہ جھوٹ کا سہارا لے کر آتا ہے تو آپ اس کو بالکل نصر نہیں دیتے تو تار دیتے ہیں۔ رب کریم نے دعوت دی ہے، ہم لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، ہم بھکاریوں کو دعوت نہیں دیتے، ہم مانگنے والوں کو دعوت نہیں دیتے، لیکن رب کریم نے کہا ہے کہ تم سب فقیر ہو اللہ کی بارگاہ میں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، بھکاری ہو اللہ کی بارگاہ میں، آؤ بھکاری ہو اللہ کی مانگو، لیکن شرط کیا ہے؟ سچائی کے ساتھ مانگو، صدق کے ساتھ مانگو، دل کھول کر مانگو، تمہیں بھی پتا ہو کہ تم اپنے رب کے حضور آئے ہو اور اپنے رب سے صدق کے ساتھ، صفا کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ مانگ رہے ہو۔ کیا مانگے؟ سوال یہ کہ کیا مانگے؟ ہم بدقسمت لوگ ہیں، اللہ نے اپنی تمام رحمتوں کے دروازے کھول دیے اور ہم پیسہ مانگتے ہیں۔ اللہ نے تمام رحمتوں کے دروازے کھول دیے، ہم کوئی گاڑی مانگ لیتے ہیں، مکان مانگ لیتے ہیں، بچوں کی شادی کا سامان مانگ لیتے ہیں۔ بھائی یہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں اگر اللہ مل جائے۔ جس کو اللہ نہ ملے اس کو اللہ یہ چیزیں دے دیتا ہے۔ ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے، ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قدر و قیمت کس کی ہے؟ قدر و قیمت اس کی ہے کہ ہم آج کی رات اللہ سے اللہ کو مانگ سکیں کہ بارگاہ میں تجھ سے دور تھا، اب میں آ گیا ہوں، میں فرار کر چکا تھا، میں اب واپس لوٹ آیا ہوں اس فراری مجرم کی طرح سے جو جیل سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ بارگاہ میں تیرے احکام کی قید سے بھاگ گیا تھا، میں نے غیبتیں کی، میں نے تہمتیں لگائی، میں نے زبان کے گناہ کیے، میں نے آنکھوں کے گناہ کیے، میں نے کانوں کے گناہ کیے، میں نے اپنے پیٹ کو سنبھالا نہیں، میں نے اپنی روزی میں حلال و حرام کا خیال نہیں رکھا، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، دوسروں کے حقوق چاہے کسی قدر تھے ان کو غصب کیا، اور تیرے احکام کو اپنے قدموں تلے میں نے رون ڈالا۔ لیکن آج چونکہ تو نے دعوت کی ہے اور تو سچا ہے، تو کریم ہے، تو سچا ہے، تو دینے والا ہے، اور دینے سے تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کی جو کچھ تجھ سے مانگا جائے تو بخیل نہیں ہے، تو دے دیتا ہے۔ تو بارگاہ میں واپس لوٹ کر آیا ہوں تاکہ تجھ سے تیری سخاوت کا واسطہ دے کر تجھ سے تجھ کو مانگ لوں، تجھ سے تجھ کو مانگ لوں۔ علی مرتضیٰ کا جو جملہ ہے معروف کہ بارگاہ ترجمہ کرتا ہوں، جلدی جلدی آگے گزرنا ہے کہ بارگاہ جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا؟ اس کو سب کچھ مل گیا جس کو تو مل گیا، اور بارگاہ جس کو تو نہ ملا چاہے پوری دنیا مل جائے اس نے کیا پایا؟ وہ تو سب کچھ کھو کر غریب ہو چکا ہے، سب کچھ کھو کر غریب ہو چکا ہے۔ آج اوباما کو دیکھ لیں، زرداری کو دیکھ لیں، کسی اور شاہ، کسی اور خلیفہ، کسی اور صدر، کسی اور وزیر اعظم کو دیکھ لیں، ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہوگی لیکن آپ والا ایمان اور خدا پر توکل سے وہ آگے ہوں گے۔
جو دولت آپ کو اللہ نے دی ہے آج کی رات یہاں پر اس دولت سے وہ محفوظ ہے تمام دنیا رکھنے کے باوجود. یہ جو مغفرت کے لیے آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, یہ جو آپ توبہ کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ جو آپ دنیا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ جو آپ دوبارہ اللہ سے دوستی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, آج تک ہم خرابی کے باہر ہوئے تھے. اللہ نے ایک موقع دیا ہے, اس موقع میں فائدہ اٹھاؤ اور تمام ترقیوں کے باوجود واپس آ جاؤ. تو اب یہ جو موقع ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی جو سعادت اور جو توفیق آپ کو ملی ہے وہ ان پیسے والوں کو نہیں ملی, وہ ان بادشاہوں کو نہیں ملی, وہ قدر سکتے ہیں. اور آپ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے مناجات, اللہ سے ذکر اور اللہ سے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی دولت. آج کی رات کیا مانگے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس احساس کے ساتھ مسجد میں داخل ہو کہ بالا میں تیرا مجرم ہوں, تیری بارگاہ سے بھاگا ہوا تھا, میں دوبارہ آیا ہوں توبہ کرنے کے لیے. قرآن نے کہا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, توبہ کرو, ایسی توبہ جو خالص ہو, ایسی توبہ جو سچا ہو, ایسا توبہ جس میں دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹنا موجود نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آج کی رات میں توبہ کرو اور یہ 7 دن گزارنے کے بعد پھر رمضان سے پہلے والی صورت میری باقی ہو, تو آپ کی طرف سے میں اسی طرح سے دنیا کی آرائشات میں مبتلا ہوتا رہوں اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کو رب کریم کی مخالفت میں استعمال کروں. ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے. ابھی ہم آئے ہیں, یہ آنا بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام کا ہم آئے ہیں. اگر یہ توفیق وہ سلب کر لیتا تو ہم اس جگہ کی بجائے ہم کسی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, کسی بستر میں ہوتے ہیں, یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں سے اٹھایا اور توفیق دی کہ آؤ مسجد میں آج تھوڑی دیر کے لیے آ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو خالصتاً اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو مجرم قبول کر کے اس کی بارگاہ میں اعتراف جرم کر لو اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے, شب قدر کے علاوہ بھی اللہ کو محبت کرتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اس کو یہ تو پتا ہو کہ وہ مجرم ہے. اعتراف تو کرے کہ میں مجرم کا جرم میں نے کیا ہے. اعتراف کا کیا مطلب ہے؟ اعتراف کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پشیمانی ہو, ندامت ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے. اللہ کی نافرمانی کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے. اللہ کی نافرمانی, اللہ کے احکام سے بغاوت, اللہ کے دین کی عائد کردہ پابندیوں کو پامال کر کے ابلیس اور ہوا و ہوس کی پیروی, اس سے بڑا جرم, اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم اس عبد کی طرح سے ہیں, ہم اس غلام کی طرح سے ہیں جو واپس اپنے مولا کی طرف پلٹ رہا ہے. اور دعاؤں میں خدا علیہ السلام نے ہمیں یہ روش سکھائی ہے کہ جب واپس آؤ تو اس عبید اور بس بندے کی طرح سے آؤ جو اپنے مولا سے بھاگا ہوا تھا, آج واپس آ کے قدموں پہ سر رکھ کر عذر خواہی کر رہا ہے, معذرت کر رہا ہے, توبہ کر رہا ہے اور اس سے مانگ رہا ہے بالا میں نے غلطی کی, اب آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا, اب تجھے میں دوستی کروں گا, اب تیری محبت کے لیے میں آیا ہوں تاکہ میرے دل میں وہ ظرفیت پیدا ہو کہ میرے دل میں میرا گھر بن جائے, میں تیرے گھر سے واپس لوٹ کر دوبارہ شیطان اور ابلیس کی طرف نہ چلوں. آج کی رات مغفرت کی رات ہے, آج کی رات جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی رات ہے. آج کی رات اپنے اندر کے جہنم کو بھی بجھانے کی رات ہے. اور اس کے لیے اللہ نے بہترین مسئلہ ہمارے سامنے رکھا, توبہ کرو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بالا میں توبہ کر کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں, تجھ سے تیری محبت کا طلبگار ہوں اور اکیلا نہیں آیا, خالی ہاتھ نہیں آیا, ایک طرف سے قرآن لے کر آیا ہوں اپنے سر پر,
اور دوسری طرف آئینی اہل بیت اور چار معصومین کو لے کر آیا ہوں. یہ دونوں ایک حقیقت کے دو رخ ہیں, دونوں کو لے کر آیا ہوں. اگر ان کے علاوہ کوئی میرے پاس سرمایہ ہوتا تو وہ لے کر آتا. دامن گناہوں سے آلودہ ہے, میرے پاس گناہوں کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں ہے. اب ایسی کیفیت میں یہی دو سرمایہ تھے جن کو لے کر آنے کا تمہیں حکم دیا, میں لے کر آیا ہوں. اگر تو ان دو سرمایوں کی موجودگی میں بھی مجھے نہیں بخشے گا تو پھر کائنات میں کون ہے؟ پھر میں کس دروازے پر جاؤں گا؟ پھر میں کہاں جا کر معافی مانگ سکتا ہوں اور کون مجھے بخش سکتا ہے اگر تو اپنے در سے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دے؟ امید کی آخری کرن, توبہ میں امید کی آخری کرن خدا کی ذات, اس کی بارگاہ اور اس کی دہلیز اور اس کے لیے سہارا ائمہ اطہار, چار معصومین اور قرآن کریم. قرآن کریم کس حوالے سے؟ قرآن کریم ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان رابطے کا بہترین ذریعہ اور بہترین رشتہ. قرآن نے ہمیں کہا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یبدل اللہ السیئات بالحسنات. لوگوں لوٹ آؤ, تمہارا رب کتنا مہربان ہے کہ تم زانی ہو تب بھی لوٹ آؤ, چور ہو تب بھی لوٹ آؤ, قاتل ہو تب بھی لوٹ آؤ. اگر تم شرمندگی کے ساتھ لوٹو گے تو تمہارے زنا, تمہاری چوری اور تمہارے قتل کے ان عظیم گناہوں کو تمہارا رب نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل کر اجر بھی دے گا. کس رب نے دعوت دی ہے؟ اس نے جو سچا ہے. کس چیز کی دعوت دی ہے؟ توبہ کی. کس کو دعوت دی ہے؟ ہم گناہگاروں کو. کن جرائم کے بارے میں چاہے جو بھی جرم کیا ہے لوٹ آؤ, لوٹو اور آج کی رات لوٹو اور صدق و صفا کے ساتھ لوٹو, سچائی کے ساتھ لوٹو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو. تو یقین کرو چاہے جتنا بھی بڑا جرم ہو ان جرائم کو وہ حسنات میں تبدیل کرتا ہے. یبدل اللہ السیئات بالحسنات, تبدیل کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو شخص غلطی کی وجہ سے کوئی جرم کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, آنکھوں کو, کانوں کو, اعضاء اور جوارح کو آلودہ کرتا ہے, اگر اس کو احساس ہو جائے اور وہ پلٹ آئے, اللہ غفور رحیم, وہ غفور ہے, بخشنے والا ہے, رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. ان اللہ یحب التوابین, توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے. ہم گناہگاروں سے نفرت کرتے ہیں, اللہ گناہ سے نفرت کرتا ہے, گناہگاروں سے نہیں کرتا. گناہگاروں سے کہتا ہے کہ گناہ سے نکل آؤ اور پاکیزہ ہو کے میں بارگاہ میں پہنچ جاؤں. اس لیے حدیث قدسی ہے کہ امین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. گناہگار لوگ جب ندامت کے ساتھ میری بارگاہ میں آتے ہیں اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور روتے ہیں تو ان کا یہ رونا, ان کی یہ مغفرت کی دعائیں تسبیح پڑھنے والے تسبیح گزار بندوں کی عبادت پر فوقیت رکھتی ہے. ان کی یہ توبہ, ان کا یہ گناہ سے پلٹ آنا اور ان کا اس طرح سے بارگاہ خداوندی میں استغفار کرنا. ان اللہ یحب المستغفرین, مغفرت طلب کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور پھر اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی ہمارا فرمایا ہے. بہت بڑی عنایت ہے اس کی. ہمیں نبی کریم جیسی دولت عطا کی, ہمیں علی مرتضیٰ جیسی دولت عطا کی, ہمیں فاطمہ الزہرا جیسی دولت سے نوازا. آج شب قدر, شب قدر کا ایک مفہوم کیا ہے؟ وہاں ادراک مانے لیکن قدر, تم کیا کرو شب قدر کیا ہے؟ تفسیر میں غالباً ثابت ہے, آل محمد سے حدیث ہے فرمایا کہ لیلۃ القدر ہی امی یا جدتی فاطمہ, لیلۃ القدر میری جدی والدہ فاطمہ الزہرا ہے. یعنی آج کی رات زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل, چونکہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا.
اگر اللہ سے طلب مغفرت کرتے ہو تو پھر اللہ علیہ کی محبت حاصل کرو، ان کے قدموں میں سر رکھو، اور وہ بھی اپنے محبوں سے محبت کرتے ہیں۔ آج تم کو جب ہم اپنا شریف بنا کر بارگاہ رب میں جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم خالی ہاتھ ہوتے ہیں؟ نہیں، خالی ہاتھ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شفیعہ محشر بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تمام کائنات کا اختیار بھی ہے ان کے ہاتھ میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاطمہ الزہرا چاہے اور اللہ نہ چاہے، اللہ کی چاہت فاطمہ الزہرا کی چاہت میں ہے۔ اس لیے صالح محمد نے فرمایا کہ جب عالم محشر میں گناہگاروں کو جمع کیا جائے گا اور تمام اچھے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور گناہگار بچ جائیں گے، اور اس وقت کہا جائے گا کہ ان گناہگاروں کو جہنم کی طرف دھکیل دو، تو تب بی بی تشریف لائیں گی، جنت کی دیوار سے ایک لگا کر کھڑی ہو جائیں گی۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس طرح سے اپنے محب، اپنے بیٹوں کے محب مؤمن لوگوں کا انتخاب کریں گی ایک ایک کر کے، جس طرح سے ایک پرندہ دانوں میں سے صحیح اور سلامت دانے کا انتخاب کرتا ہے، اس طرح سے ایک ایک مؤمن کا انتخاب کر کے بارگاہ خداوندی سے اس کی مغفرت لیں گی، اور لینے کے بعد اس کو جنت میں داخل کریں گی۔ وہ بھی ہمارا سرمایہ ہے، وہ بھی ہمارا سرمایہ ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب جو منزل رب کے مالک ہیں، وہ ہمارا سرمایہ ہے، اور آج ہم ان کو اپنا شفیع بنا کر بارگاہ رب میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اگر علی کو راضی رکھ سکو آج کی رات، علی کی بارگاہ میں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہمارے جو اعمال ہیں ان کی کوئی مقت نہیں ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جانا چاہیں تو سمجھ لیں کہ یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے، سب سے بڑی بھول۔ واقعہ سناؤں آپ کو، بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے عبادت گزار، دن میں یہ تھا کہ دن کو روزے رکھتا ہوں، رات کو شب بیداریاں رکھتا ہوں، تو نہیں اللہ نے جنت میں کون سا مقام میرے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اس خیال میں نیند آ گئی، خواب میں دیکھا، آتے میں ڈیڈی کی آواز آئی کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، کیا مانگتے ہو؟ جواب نے کہا کہ اللہ کے فرشتے میں جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری عبادات کے صلے کے طور پر نہیں بلکہ اپنے فضل و کرم کی وجہ سے جنت میں لے جائے گا۔ پریشان ہوا، آنکھیں کھلی، آنکھیں جب کھلی تو سوچنے لگا یہ شیطانی خواب تھا یا رحمانی خواب تھا، اس لیے کہ فضل کی کیا بات ہے، اس کا فضل تو کسی قاتل کے بھی شامل حال ہو سکتا ہے، اس کا فضل تو گناہگار ترین اور بدکردار ترین انسان کے بھی شامل حال ہو سکتا ہے۔ تو میں نے جو پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا اور اتنے بڑے بڑے اعمال کیے، مسجدیں بنوائی، میں نے حج کیے، میں نے زیارتیں کی، میں نے رات دن قرآن پڑھا، میں مسجد میں رہا، باہر نہیں گیا، دنیا کی چیزوں میں میں آلودہ نہیں ہوا، مجھے نہیں وہ فضل کے ذریعے سے گیا۔ کچھ دن ایسے گزر گئے، بیمار پڑ گیا، سر کا درد اس کو لاحق ہوا، اور اس شدت سے لاحق ہوا کہ وہ اللہ سے اپنی موت مانگتا۔ فرشتہ آیا اور کہا کہ کیا مانگتے ہو؟ کہا اس درد سے نجات مانگتا ہوں۔ کہا کہ کیا تم اپنے اعمال دینے کو تیار ہو درد سے نجات کے لیے؟ کہا کہ میرے اعمال جتنے بھی میں اعمال کیے وہ سارے دے دو، لیکن مجھے اس درد سے نجات دلا دو۔ اعمال سارے سر ہو گئے اور درد سے بھی نجات مل گئی۔ اب فرشتہ آیا، کہا کہ تم اپنی عبادت کے گھمنڈ میں تھے، تم یہ سمجھتے تھے کہ تم بڑے حج کیے، بڑی مسلم بنی، بڑے چندے دیے، بہت تم نے نیکیاں کمائی، اللہ کی دی ہوئی کروڑوں نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کی قیمت تم ادا کر سکتے ہو؟ کسی ایک نعمت کی تم نے 2-4 نیکیاں کی اور سمجھ بیٹھے کہ میں بہت کچھ کر کیا ہوں۔
ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، ہمارے دل اگر پاکیزہ ہوتے ہیں تو ان پاکیزہ قلوب کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، توبے کی وجہ سے اللہ اپنا فضل ہمارے شامل حال کرے گا اور ہمیں نجات دے گا۔ اگر اس کا فضل شامل حال نہ ہو تو ہماری عاقبت تاریخ ہے، ہمارا مستقبل تاریخ ہے، ہمیں پیچھے پر ہونا ہے۔ جو ہم کرتے ہیں یہ واجبات میں سے ہیں، یہ نہ کرے تو جہنم ہے، کرے تو اللہ کو کوئی احسان نہیں ہے۔ ہم نے بہت سی اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج کی رات توبہ مانگیں، اللہ سے آج کی رات سعادت دنیا اور سعادت اخروی مانگیں، آج کی رات اللہ سے اہل البیت کی رضا مانگیں، اللہ سے آج کی رات اہل البیت کا عشق اور اہل البیت کی معرفت مانگیں، اللہ سے آج کی رات مناجات کی لذت مانگیں۔ وہ زندگی اندھیری زندگی ہے جہاں پر مناجات کی لذت نہ ہو، تو آج کی لذتوں سے جو زندگی آراستہ نہ ہو، جو زندگی دعا اور مناجات اور اللہ سے راز و نیاز اور ہم کلامی کی لذتوں سے آشنا نہ ہو، وہ دل اندھیرا دل ہے، ظلمت کدہ ہے، وہ دور نہیں جائے۔ اور آج کی رات اگر ہم یہ مانگیں گے اللہ سے، یقین جانیے اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آج کی رات ہم نے توجہ کرنا ہے، آج کی رات ان ہستیوں کو اپنا شفیع بنا کر بارگاہ خدا میں جانا ہے۔ یہ یاد رکھیے اگر ہماری محبت خالص ہوگی تو اس محبت کے نتیجے میں ہمارا عمل قرآن خود بتائے گا کہ یہ عمل قرآن قابل قبول ہے۔ اور اگر خالص نہ ہو، دل میں وہ کیفیت پیدا نہ ہو، دل میں وہ تبدیلی پیدا نہ ہو، تو یقین جانیں پھر عمل قرآن ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کرے، اس سے ہم اللہ کی بارگاہ میں سکون نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمل قرآن کی وہ صلاحیت عطا کرے، وہ کیفیت عطا کرے کہ اس سے وہ بھی راضی ہو اور ہم بھی نجات یافتہ ہو۔ اللہ کا خالص عشق، خالص محبت، اہل بیت کی خالص محبت۔ حضرت مریم کا واقعہ شاید آپ کو پتہ ہو، آپ پڑھی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب مسجد میں تھیں تو فرشتے نازل ہوتے تھے، کھانا دیتے تھے، بہشت کے میوے لا کے دیتے تھے، تمام دنیا ان کی مخالف تھی اور وہ محراب عبادت میں بیٹھ کر اللہ کرتی تھی اور اللہ سے عشق کرتی تھی، لو لگاتی تھی اور عبادت کے ذریعے سے اس کی بارگاہ میں پہنچتی تھی۔ اس کی اس کی تمام تر توجہات کا مرکز اور محور اللہ کی ذات۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی دولت عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے وہ حاملہ ہوئی اور لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہی آئی نیکرو مسجد میں نہیں، صحرا میں نہیں۔ جب بس حمل یعنی پیدائش کا وقت آیا تو ایک شام کا نکلو پہاڑیوں کی طرف جاؤ۔ ایک جگہ پہنچی تو حکم ہوا کہ فلاں جگہ سوکھی ہوئی سوکھا ہوا درخت ہے کھجور کا، اس کھجور کے درخت کا سہارا ہو، قریب قریب وہاں پر بیٹھ گئی۔ اب جب خاتون بچہ پیدا کرنا چاہتی ہو، بچہ کرنا چاہتی ہو تو متعدد تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ایک شدید ترین پیاس دیا ہے، جسمانی تکلیف دیا ہے، بے چینی دیا ہے۔ عموماً ایسے موقعوں پر خواتین مدد کرتی ہیں، مریم اکیلی تھی۔ مریم کو یہاں پر پیاس نہیں، بچہ پیدا ہوا، بچہ جب پیدا ہوا گود میں اٹھایا، لیکن شدید پیاس کے عالم میں تھا، باہر رہا، پانی چاہتی ہوں باہر رہا، پھل فروٹ چاہتی ہوں باہر رہا، اس وقت میری یہ جو کمزوری اور ضرورت ہے اس کو ذرا پورا کر دے۔ جواب آیا کہ اے مریم، یہ جو درخت ہے نا، اس درخت کو ذرا ہلاؤ۔ اس سے پہلے محراب عبادت میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اٹھو جا کے فلان جگہ سے پھل لے کر آؤ، کر سکتی تھی لیکن خدا نے یہ نہیں کہا، نہ اٹھایا محراب سے۔ لیکن اب وضع حمل کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد جب انتہائی کمزوری ہے بدن میں، نقاہت ہے بدن میں اور ضرورت ہے سہارے کی، ایسے موقع پر حکم ہوتا ہے کہ اے مریم، اس درخت کو پوری طاقت کے ساتھ ہلاؤ تاکہ اس سوکھے ہوئے درخت سے تمہاری جوڑی میں پھل گرے۔ بعض علماء اور اہل دل کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک فرق پیدا ہو گیا تھا محراب عبادت والی مریم اور اس ام موسیٰ ام عیسیٰ مریم میں۔
وہ فرق کیا تھا؟ پہلے جب محراب عبادت میں تھی تو خالصتاً اپنے رب کی بارگاہ میں تھی، اس کے دل میں کسی کی محبت نہیں تھی. لیکن جب آج عیسیٰ پیدا ہوئے تو اس کی محبت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. جب دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ عیسیٰ کے لیے اور ایک حصہ خدا کے لیے، تو خدا نے بھی کہا کہ اب تمہاری محبت تقسیم ہو چکی ہے، اب تھوڑی سی محنت بھی کرو اور خود زور بھی لگاؤ. اگر ہم اپنی عملی زندگی میں اللہ پر توکل کر کے اپنے قلوب کو اس طرح سے پاکیزہ کر کے صرف اور صرف اللہ کا سہارا لے کر اور اس کے بھیجے ہوئے ان اولیاء کا سہارا لے کر آج کی رات رحمت خداوندی کو طلب کرتے ہیں، تو آپ کو ناامید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو اللہ بخشے. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی بخشش اس کی بارگاہ میں نہ ہو. شرط یہ ہے، شرط تھوڑا سا اشک رہا ہو. شرط یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ سے. شیخ عباس قمی نے یہ جو ایام بیز ہے، ایام بیز یعنی 13، 14 اور 15 کی رات جب چاند اپنے جوبن پہ ہو، ان راتوں کے کچھ اعمال ہیں، رجب کے بھی، شعبان کے بھی، رمضان مبارک کے بھی. تو ان اعمال میں سے ایک عمل ام داؤد ہے جو رجب میں انجام پاتا ہے. جن دوستوں نے وہ عمل انجام دیا ہو وہاں پر شیخ عباس قمی صادق آل محمد سے نقل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ نہیں، ان تمام گناہوں کے نتیجے میں اگر تمہاری آنکھ میں اگر ایک مکھی کے پر جتنا آنسو آئے اور تمہاری آنکھیں نمناک ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے گناہ سارے بخش دیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نمی، آنکھوں کی نمی دلیل ہے کہ اللہ نے تم پر اپنی رحمت نازل کی ہے. یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، رونا تمہارے اختیار میں نہیں ہے. دل سے اس طرح سے ہو پوچھنا اور آنکھ کا پوچھنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے. جب تک تمہارے اندر اضطراب پیدا نہ ہو، جب تک پشیمانی کا احساس پیدا نہ ہو، اور جب تک اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے پورے وجود کو سراپا محتاج بنا کر، ضرورت مند بنا کر اس کی بارگاہ میں نہ پہنچو گے. کس طرح سے پہنچو گے؟ یقین جانو اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور تمہیں بخش دے گا. سلوات دیجیے گا محمد امام زین العابدین علیہ السلام ایک روایت میں آتی ہے، کسی بزرگ کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہے فلان صحابی نے دیکھا بیت اللہ امام زین العابدین علیہ السلام رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ قریب جاؤں اور دیکھوں کہ مہاراج کیا دعا مانگ رہے ہیں تاکہ اس کے مطابق میں بھی مانگنا شروع کروں. کہتے ہیں جب میں قریب گیا تو میرے کانوں میں جو آواز آئی وہ یہ تھی، الہی عبیدک بفنا ہے، بالا میرا قریب ترین اور سب سے چھوٹا اور بس بندہ، عبید چھوٹے بندے کو کہتے ہیں، بالا میرا سب سے چھوٹا بندہ تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آیا ہے. الہی سائلک بفنا ہے، بالا تیرے در کا سوالی اپنی خالی جھولی لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہے. الہی سائلک بفنا ہے، تیرا سائل، تیرا ابن سبیل، تیرا محتاج اور تیری بارگاہ کا فقیر تیری بارگاہ میں آیا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا اس کے بعد میری زندگی کا اصول ذریعہ جب کبھی میری کوئی حاجت ہوتی ان تین جملوں کے ذریعے سے میں مانگتا اور میری کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوئی. اس صادق آل محمد کی، امام زین العابدین کی، نبی کریم کی وہ تعلیمات جو زندہ تعلیمات ہیں. نبی کریم جب ایک کنیز کافر کنیز کافر کے مسلمانوں نے وہ آزاد ہے، ایک کافر کنیز کا رونا برداشت نہیں فرماتے اور اس کو لے کر اس کے آقا کے در پہ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کو بخش دو. کیا وہ نبی کریم ہم جیسے گناہگار امتیوں کو عذاب میں جلتا دیکھ سکتے ہیں؟ امیر المؤمنین جو مشرکوں پر بھی رحیم اور کریم تھے، رؤوف تھے، رؤوف بالعباد. دعاؤں میں ہے کہ رسول اللہ
آپ کو اللہ نے رؤوف بالعباد قرار دیا. آپ اللہ کے بندوں کی نسبت بہت زیادہ مہربان ہیں. جب آپ اللہ کے مشرکوں کی نسبت میں اتنے مہربان ہیں تو پھر اللہ کے موحدوں کی نسبت کتنے مہربان ہوں گے. اگر یہی مسلمان، یہی موحد، یہی ان کے ماننے والے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اس کی بارگاہ میں آئے تو کیا وہ اپنی بارگاہ سے ان کو خالی ہاتھ لوٹا سکتے ہیں؟ لہذا سلام اللہ علیہ کی ایک روایت اور بہت قیمتی روایت فرمایا حدیث کا ہے کہ جب عالم محشر برپا ہوگا اور گناہگاروں کی شفاعت بھی ہو چکی ہوگی اور کچھ گناہگار بن جائیں گے، کچھ ایسے گناہگار جو قابل بخشش نہیں ہوں گے، تو تب رسول کریم چونکہ رحمت دو عالم ہے اٹھیں گے اپنی جگہ سے اور فرمائیں گے کہ اب صرف ایک ہستی بچا سکتی ہے اور وہ میری بیٹی فاطمہ ہے. یہ فرمائیں گے اور اس کے بعد بلند آواز سے بلائیں گے کہ بیٹی فاطمہ کہاں ہو، تمہاری ضرورت پڑ گئی. بی بی تشریف لائے گی. جب بی بی تشریف لائے گی تو ان گناہگاروں کی نگاہیں انوار جمال فاطمیہ کی وجہ سے جھکی ہوگی. اس عالم میں نبی کریم پوچھیں گے بیٹی میرے ایک گناہگار کی بخشش کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ تو جواب میں بی بی اپنی ابا کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی تو اہل محشر متجسس نگاہوں سے جب سر اٹھا کر دیکھے گا تو دو کٹے ہوئے بازو ذرائع اندر کے ہاتھ میں ہوں گے. رسول اللہ پوچھیں گے بیٹی کیا لے کر آئی ہو؟ جواب دیں گی بابا میں آپ کے ان گناہگار امتیوں کی بخشش کے لیے اپنے بیٹے عباس علمدار کے آئیے ہم بی بی کی بارگاہ میں ان کٹے ہوئے بازو کا فاصلہ دے کر مانگے. لیکن وہ مہمان ہے، وہ لوگوں میں وہ شفاعت کرنے والے